ایران نے اسرائیل کی شرک دبوچ لی۔ ایرانی میزائلوں سے اسرائیلی حیفا آئل ریفائنری پر تباکن اور خوفناک حملہ، ہر طرف آگ اور دھوئیں کے بادل۔ اس بارے میں عامر رضا سے بات کرتے ہیں۔ عامر بھائی، کچھ دیر پہلے آپ نے کہا تھا کہ ایران ایک بڑا حملہ کرے گا اور حیفا آئل ریفائنری پر حملہ کرے گا۔ آپ کی پریڈکشن بالکل درست ثابت ہوئی، ہر طرف آگ اور دھوئیں کے بادل ہیں۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اسرائیل کا ناطقہ بند کیسے ہو سکتا ہے۔ دیکھیں، اسرائیل کیا کر رہا تھا، اس نے ایک پائپ لائن کا کام شروع کر رکھا ہے۔ وہ کہتا ہے سعودی عرب میں تمام مڈل ایسٹ کا تیل جو ہے اس پائپ لائن کے ذریعے حیفا سے، اس لیے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے حماس کو جو ہے کراس کر جائیں گے، بائی پاس کر دیا، اور بائی پاس کرنے کے بعد آپ لے جائیں گے۔ دیکھیں چلے یہ ابھی بہت دور کی بات ہے اور کتنا تیل جا سکتا ہے کتنا نہیں، لیکن آپ نے جو لفظ استعمال کیا مجھے یہ بڑا پسند آیا کہ شاہ راگ پر حملہ کر دیا۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ حیفا جو ہے یہ وہ بندرگاہ ہے جس پر پہلے جرالڈ آر فورڈ کو مارا تھا، آپ کو یاد ہوگا۔ اس کے بعد ایک حزب اللہ نے حملہ کیا تھا، وہ بھی حیفا کے اوپر ہی کیا تھا، اور مجھے نظر آ رہا تھا کہ جنگ کے آغاز میں ہی ایران کسی ایسی جگہ پر حملہ کرے گا جو اس کی لائف لائن ہوگی، یعنی لائف لائن سے مراد ہے جہاں سے تیل کی ترسیل جو ہے، یہیں سے تیل کی ترسیل ہوتی ہے۔ اسرائیلی ایئر فورس کو یہاں سے تیل کی ترسیل سب کی ترسیل یہیں سے ہے۔ ایون امریکی جہازوں کے لیے بھی تیل یہاں سے جاتا ہے۔ متحدہ عرب امارات کی بندرگاہ اور یہ بندرگاہ، یہ دو بندرگاہیں جو ہیں امریکی استعمال کرتے ہیں۔ اس بندرگاہ سے کیونکہ یہاں پہ جلال آر فورڈ رہا ہے، ایران نے اس کا پورا نقشہ بنا رکھا تھا، اور جیسے ہی ایران پر ایئر اسٹرائک کی گئی، ایران نے حیفا پر حملہ کرنا تھا۔ دیکھیں میں کوئی نجومی تو ہوں نہیں، میں نے تو صرف حالات کے تناظر میں آپ سے بات کچھ چیزیں بالکل صاف نظر آ رہی ہوتی ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے۔ تو میں نے یہی کہا کہ یہ اگر ایرانی آئل ریفائنری پر حملہ ہوا ہے تو ایران نے پہلے سے پلان، آپ کو یاد ہے ہم نے ایک ولاگ کیا تھا جس میں آپ اور ہم نے ڈسکرائب کیا تھا کہ ایران نے کون کون سے ٹارگٹ سیٹ کر رکھے ہیں۔ اس میں ٹارگٹ نمبر 1 حیفا ہے، اور دمونہ بھی ان کا ٹارگٹ ہے، لیکن دمونہ ان کا آخری ٹارگٹ ہوگا، کیونکہ اگر ایران کے نیوکلیئر سائٹس پر حملہ ہوتا ہے تو سب سے پہلے دمونہ جو ہے تباہ کیا جائے گا۔ اس کے ارد گرد کی آبادیوں کو نشانہ بنا کر ایران نے اپنی رینج اور ریچ جو ہے وہ بتا دی ہوئی ہے۔ دیکھیں ابھی کچھ دیر پہلے پاسداران انقلاب کی جانب سے ان کے جو اس وقت کے سربراہ ہیں انہوں نے یہ بیان دیا ہے، انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے ایک مرتبہ پھر ثابت کر دیا کہ فوجی برتری، دیکھیں فوجی برتری کیا ہے، آپ نے ایئر اسٹرائک کی، انہوں نے میزائل اسٹرائک کی، اس میں بھی بارود ہے، لیکن انہوں نے کم خرچ میں آپ کا زیادہ نقصان کر دیا۔ اب اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ اگر حیفا کی بندرگاہ بند ہوتی ہے، حیفا میں سے آئل کی ترسیل ختم ہوتی ہے تو اسرائیل میں افراتفری ہوگی، بالکل افراتفری ہوگی، اس کے ایئر آپریشنز بند ہو جائیں گے۔ ایئر آپریشنز بند ہوں گے۔ دیکھیں اس کو ایک سہولت تو یہ ہے کہ اس کو کویت اور متحدہ عرب امارات جیسے ممالک جو ہیں اس موقع پر سپورٹ کریں گے، لیکن عامر بھی اگر وہ سپورٹ کریں گے، اور وہ سپورٹ کر رہے ہیں، لیکن جیسے ہی وہ چیزیں سامنے آئیں گی ایران حملہ کرے گا وہاں۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ حیفا کا جو آئل ریفائنری ہے یا اس کا آئل ڈیپو ہے، اس پر حملہ کر کے ایران نے ایک مرتبہ تو ان کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکال دی ہے۔ اب یہ کوئی نیا الٹرنیٹ کام کریں گے تو کر لیں گے۔ اس وقت ان کے تیل کی ترسیل جو ہے مکمل طور پر بند ہے۔ اس کا بڑا نقصان کیا ہوگا؟ یہ صرف ایک تیل کی تنصیب یا ترسیل کا کوئی نظام نہیں تھا، یہ پوری بندرگاہ ہے، اس پہ سے تجارت ہوتی ہے، ایک طرح سے مال آتا بھی ہے جاتا بھی ہے، اور یہ آپ نے حرمت سے باہر اسرائیل کے استعمال میں رہتی ہے، اور یہ جو ہے اسرائیل کے لیے ایک بڑی دھچکا ہوگا، کیونکہ اب جو شپنگ کمپنیز ہیں وہ اس طرف آتے ہوئے گھبرائیں گے، وہ یہاں نہیں آئیں گے، وہ یہاں سے دور ہو جائیں گی، اور جب وہ یہاں پہ نہیں آئیں گی تو ٹریڈ بھی رک جائے گی۔ دیکھیں یہ اگر ٹریڈ رکتی ہے تو کس کا نقصان ہوگا؟ یہ جو میں آپ سے کہتا ہوں کہ اسرائیل جو ہے اس کو دبانے کے لیے ضروری یہ ہے، یہودیوں کو دبانے کے لیے، کہ ان کے کاروبار پر جو ہے وہ ضرب لگائی جائے۔ کاروبار پہ ضرب آج لگا دی گئی ہے، اور یہ تجارت اگر بند ہوتی ہے تو اگلے چند دنوں میں آپ ان کی چیخیں سنیں گے۔ ویسے تو اسرائیل اس وقت بھی چیخ و پکار کر رہا ہے کہ تیل کی تنصیبات پر حملہ کر دیا گیا ہے، لیکن وہ جواز اس لیے نہیں دے سکتے ہیں کہ ایران نے یہ غلط کیا ہے، کیونکہ اس سے پہلے انہوں نے ایران کے ہی ایک شہر میں ایک تیل کے ڈپو پر حملہ کیا تھا، گو اس میں زیادہ بڑا نقصان نہیں ہوا، پاسداران انقلاب کا آ بھی گیا ہے کہ کسی کی ہلاکت کی کوئی اطلاع نہیں ہے، اور وہ جو نقصان ہے وہ بڑا معمولی درجے کا ہوا ہے، اس میں کوئی ایسی خوفناک یا خطرناک بات نہیں ہے۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ حیفا کی بندرگاہ کے اوپر حملہ کر کے، اور یہ ہماری اطلاعات کے مطابق اس میں کلسٹر بمبنگ کی گئی ہے، اور یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ متعدد ان کے جو آئل ڈیپوز بنے، آئل کے وہ جو ویل بنے ہیں، اس میں انہوں نے آئل ذخیرہ کرنے کے لیے بہت بڑے بڑے ٹینک بنائے ہوئے ہیں۔ ہاں، ان میں متعدد میں آگ لگی ہے۔ وہ آپ نے صحیح کہا کہ دھوئیں کے بادل ہیں، آگ ہے، اور اسرائیل میں اس وقت کار مچی ہے کہ یہ کیا ہو گیا کہ پورے کا پورا حیفا میں تیل کی ترسیل کو عامر بھائی، یہاں سے ایک اور نقصان بھی ہوگا اسرائیل کو۔ دیکھیں، اگر ٹریڈ رکتی ہے تو کھانے پینے کی اشیاء بھی اسرائیل نہیں آ پائیں گے۔ دیکھیں، میں نے آپ سے پہلے کہا کہ اسرائیل کی سرحدیں بھی ممالک سے لگتی ہیں، اور اس کو ایج حاصل ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اس کو متحدہ عرب امارات جیسے اور کویت جیسے ممالک جو ہیں وہ سپلائی لائن اس کی بحال رکھیں گے، لیکن اگر آپ کو چیز ایک 10 روپے کی مل رہی تھی وہ 15 روپے کی ملے گی تو آپ کی چیخیں تو نکلیں گی، آپ کی چیخیں تو نکلیں گی۔ میں پورے ملک کی سطح پہ سوچتا ہوں کہ اسرائیل کے لیے حیفا اس کی ریئل ٹائم شارگ ہے۔ وہ آپ نے جو بات کہی تھی، یہ دفاعی نقطہ نگاہ سے بھی سب سے اہم ہے، یہ تیل کی ترسیل کے حوالے سے بھی سب سے اہم ہے، اور دوسرا ان کی جو تجارت ہے وہ بھی اسی بڑی بندرگاہ سے ہی ہوتی ہے۔ تو یہ ایک ایسی بندرگاہ پر حملہ ہے۔ ایران نے بالکل اپنے ایک سیٹ پیٹرن کے تحت یا اپنے سیٹ پلان کے تحت جو ہے حملہ کیا ہے۔ حیدر قرار جو 7 دن کا ان کا مشن ہے، اس میں آپ ہر آنے والے دن کے ساتھ نیا ٹارگٹ دیکھیں گے، ایک نیا ٹارگٹ ہٹ کیا جائے گا، اور اسرائیل کی چیخیں آنے والے کئی دنوں تک آپ کو سنائی دیتی رہیں گی۔ لیکن یہ لیبنان وار کا انجام ہے۔ عباس عراقچی نے ابھی ایک ٹویٹ کیا ہے، میں آپ کو شیئر کر دیتا ہوں۔ انہوں نے لیبنان اور ایران کے جھنڈے کو آپس میں گڑ دکھایا ہے۔ اس کا صاف مقصد ہے کہ بھائی لبنان اور ایران اکٹھے ہیں۔ اب انہوں نے بالکل یہ واضح کر دیا اپنا، یہ سفارتی زبان کے اندر اس کو، یا وزیر خارجہ کی زبان میں یہ کہیں کہ اب لبنان میں جو ہوگا اس کا امپیکٹ ایران پر آئے گا، اور ایران اس کو ریورس کرے گا۔ یعنی اس کا تو سیدھا مطلب ہوا کہ بھائی لبنان پر حملہ، ایران پر حملہ اور ہم اس کا بدلہ لیں گے، اور اس پہ باؤنس بیک جو ہے وہ اسرائیل پر کیا جائے گا۔ اب امریکہ اس میں کتنی دیر باہر رہتا ہے، اور امریکہ کب مجھے نہیں لگتا عامر بھائی امریکہ اب اس جنگ میں کودے گا۔ دیکھیں، امریکہ کا پہلے ہی بہت مالی نقصان ہوا، پہلے اتنا نقصان ہوا ہے، مالی ہوا ہے، معاشی ہوا ہے، اس کا فوجی نقصان بہت ہوا ہے، ساکھ کا نقصان ہوا ہے، ساکھ کا نقصان ہوا ہے، وہ آنے والا نہیں ہے۔ نمبر 1 سے نمبر 3 پر چلا گیا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایران کے پاسداران انقلاب نے جو اپنی پلاننگ کر رکھی تھی، اس پلاننگ کے مطابق بالکل ٹھیک کیا ہے، حیفا کو نشانہ بنایا ہے۔ اگلا نشانہ تل ایبب کے قریب کوئی اور تنصیب بھی ہو سکتی ہے۔ یہ دیکھنے والی بات ہے کہ کب جو ہے ایران اب اور زیادہ، اب اگر اسرائیل اس کا جواب دے گا تو ایران اس سے زیادہ خوفناک تباہی اسرائیل کے ایران نے تو کہہ دیا بھائی 7 دن، 24 گھنٹے 7 دن، اور 7 دن تک حملے کرے گا۔ اور یہ 7 دن، مجھے فلم یاد آ گئی، وہ 7 دن، تو یہ یاد کیا کریں گے وہ 7 دن جو ایران نے حملہ کیا تھا۔ ہر آنے والے دن آپ کو ایک نیا ٹارگٹ ایران کی طرف سے اسرائیلی عسکری ٹارگٹ میں، فوجی ٹارگٹ کی بات کر رہا ہوں، وہ نظر آئے۔ بالکل، بہت شکریہ عامر بھائی۔ عامر بھائی نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس سارے معاملے پر روشنی ڈالی کہ کس طرح حیفا کی بندرگاہ پر آئل ڈپو کو نشانہ بنایا گیا۔ عدیل احمد اور عامر رضا کو فالو کرتے رہیں۔ اب تک کے لیے اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔